تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ طیبہ کا نام الکوثر ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ نزول، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 قول لکھے ہیں۔ ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، اور ان کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھک گیا، تھوڑی دیر کے بعد تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا، لوگوں نے تبسم کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھ پر یہ سورت نازل فرمائی ہے، پھر الکوثر کی تلاوت کی۔ لیکن ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ان اکابر صحابہ کے قول کو بہرحال حضرت انس کے قول پر ترجیح دی جائے گی، اور ان کی اس روایت کی توجیہ یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا نزول متعدد بار ہوا، ہو سکتا ہے یہ صورت اس محفل میں کسی خاص حکمت کے پیش نظر دوسری بار نازل کی گئی ہو۔ اس کی تائید حضرت انس کی دوسری روایت سے ہوتی ہے جسے امام مسلم اور ترمذی و دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک نہر دیکھی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے نصب تھے، میں نے جب اس کے پانی میں ہاتھ مارا تو اس سے خالص کستوری کی مہک اٹھنے لگی۔ اس کے بارے میں جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ھذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ، یعنی یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ معراج تو مکہ میں ہوئی، اسی رات کو الکوثر کے عطا فرمائے جانے کا مژدہ ملا، اس لیے اس کی اطلاع بھی مکہ میں ہی دی گئی ہوگی۔ چنانچہ سیوطی لکھتے ہیں، یعنی علماء تفسیر اور مغازی کے نزدیک یہی بات زیادہ مشہور ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اس کا انداز بیان بھی مکی صورتوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ شان نزول، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے تولد ہوئے۔ ایک صاحبزادے کا نام نامی قاسم اور دوسرے کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ ان کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہاں کے باشندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، انہوں نے آپ کی ذات سے بڑی حسین توقعات وابستہ کر رکھی تھیں۔ آپ کی سیرت و کردار سے وہ اتنے متاثر تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی تو اہل مکہ کے تیور بدل گئے، دلوں میں نفرت، حقارت اور عداوت کے جذبات امڑ آئے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سے چڑ ہو گئی۔ ہر وہ حادثہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عاطر کو دکھ پہنچتا، ان کے لیے وہ مسرت و شادمانی کا باعث بنتا۔ چنانچہ جب دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے کم سنی میں وفات پا گئے تو ان جانے کا حادثوں پر اہل مکہ کو ذرا رنج نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور خوشی کے شادیانے بجائے۔ ان کے اعتقادات، ان کے رسم و رواج اور ان کے تمدن و معاشرے کو اسلام سے جو سنگین قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہلانا شروع کر دیا کہ جب ان کی شمع زیست بجھے گی تو ان کا یہ لایا ہوا دین بھی دم توڑ دے گا، لڑکا تو کوئی ہے نہیں جو اس سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فرزند نہ ہو۔ قریش کے گستاخ یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حق میں استعمال کرنے لگے تھے۔ ابو لہب حقیقی چچا تھا، لیکن بغض و عناد کی یہ حالت تھی کہ جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس کی خوشی کی حد نہ رہی، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا، یعنی آج رات محمد کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ عاص بن وائل بھی کہا کرتا تھا، یعنی محمد علیہ السلام ابتر ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی وفات کے بعد ان کا جانشین بنے۔
جب یہ فوت ہو جائیں گے ان کا ذکر مٹ جائے گا اور اس وقت تمہیں راحت و آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ اس قسم کی دل آزاریاں جب تہذیب و شائستگی کی ساری حدود کو توڑ گئیں، ان کے تان و تشنیع کے تیروں سے صبر کا دامن تار تار ہونے لگا، اس وقت اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس میں انتہائی مختصر اور از حد مؤثر انداز میں ان بے حد و بے حساب خیرات و برکات کا مجدہ سنایا گیا جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنا دیا تھا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بتا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ سن لو، یہ سراسر غلط ہے۔ میرے پیارے رسول کا چشمہ فیض تا ابد جاری رہے گا، دنیا اس سے ہمیشہ ہمیشہ سیراب ہوتی رہے گی۔ اہل دل اس کی بارگاہ جمال میں اپنے عقیدت و محبت کے رنگین پھول پیش کرتے رہیں گے۔ ارباب ذوق و شوق بزم عالم کو اس کے ذکر خیر سے آباد رکھیں گے۔ درود و سلام کی روح پرور صدائیں ہر لحظہ گلشن ہستی کے لیے مژدہ بہار سناتی رہیں گی۔ جب تک میری کبریائی کا پرچم فرش و عرش پر لہرا رہا ہے، اس وقت تک میرے پیارے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ شمع جس کو میں نے خود روشن کیا ہے، تند و تیز طوفانوں کے باوجود ہمیشہ نور افشاں رہے گی۔ فنا تو وہ ہوگا، نام و نشان تو اس کا مٹے گا، جڑ تو اس کی کٹے گی جس کے دل میں میرے نبی کریم کی عداوت ہوگی۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس ارشاد خداوندی کی تصدیق و توثیق کر رہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ بلکہ ان لوگوں نے خود دیکھا کہ چند سال بعد وہ دل و جان سے اس کے خادم اور پیروکار بن گئے تھے۔ وہ ذات اقدس جس نے ایک تاریک شب میں مکہ سے بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کی تھی، جس کا رفیق سفر صدیق اکبر کے بغیر اور کوئی نہ تھا، چند سال بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی سمت بڑھا تو مکہ نے اپنے بند دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے، اور قریش کے سارے سردار گردنیں جھکائے ہوئے اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ ایک نقطہ اور یاد رکھنے کے قابل ہے، قرآن کریم میں جس موقع پر حضور رحمت للعالمین کی شان رفیع کا بیان ہوا ہے، ان تمام آیات میں ایک بات قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اپنے حبیب کی شان بتائی ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی طرح یہاں بھی انا اعطیناک الکوثر۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جہاں تک اس ناقص کی فہم نارسا کی رسائی ہے، مجھے تو اس میں 2 حکمتیں جلوہ کناں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اندازہ کمالات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ سمجھنے لگیں۔ بتا دیا کہ یہ کمالات ان کے ذاتی نہیں، بلکہ میں جو رب السماوات والارض ہوں نے انہیں ارزانی فرمائے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی کم نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ یہ سب کمالات خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ جو کمالات رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی صفت جود و عطا کا انکار کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اعطا نبینا من المواہب السنیہ ما لا تحصى والمحامد الجلیلہ ما لا تعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔